میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سواں گارڈن کے مکین بزدلوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ 7 بلاکس کی کارپیٹنگ پر 22 کروڑ روپے خرچ کیے، 7 ٹیوب ویل لگائے، ایچ بلاک میں پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈلوائیں، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا۔ مخالفین نے ہم سا کام کیا ہو تو سامنے لائیں، جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سواں محافظ گروپ پینل کی کارنر میٹنگ جلسہ میں تبدیل، انصر محمود گوندل اور محمد رمضان لغاری کا دھواں دھار خطاب، موجودہ ایم سی پر شدید تنقید، اپنے آئندہ پروگرام سے مکینوں کو آگاہ کر دیا۔ دیکھیے خبرنامہ ٹی وی کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ جلسہ کے آخر میں شرکاء کو پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ اور اس کو بازار میں جا کے 4-5 لاکھ لو پرائس پہ بیچ کے مجھے لا کے پیسے ایک کی تنخواہ دی۔ اب یہ میرے دل پہ آج تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اپنا یہ اس حد تک میں بندہ خیال کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ فنانس سیکٹری کی سیٹ ایسی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ میں آئی ایم ریٹائرڈ فرام قائد یونیورسٹی ایز اے ٹیکنیکل آفیسر گریڈ 18 میں، تو میں نے 2002 میں یہاں پہ گھر بنایا تھا 6 مرلہ کا 20 بلاک میں۔ اچھا میرے ایڈجسٹر پلاٹ ابھی بھی خالی پڑا ہوئے، مجھے کئی لوگوں نے کہا یار آپ یہ پلاٹ ہی خرید لیتے، میں نے کہا یہ میں پینشن پہ کیسے خریدوں۔ میں الحمدللہ بڑا شکر ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس 6 مرلہ ہاؤس میں ہی میں ابھی تک رہ رہا ہوں، میرے اس کے علاوہ کوئی ایسٹ ہے ہی نہیں۔ کے بعد کیا سوسائٹی کے مسائل تھے، اور سوسائٹی سے جانے کے بعد جو ہم پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی تھوڑی وضاحت آپ دوستوں سے چاہوں گا، دوں گا، اور آپ سے، کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں جو سواں گارڈن میں رہتے ہیں، ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں جو موجودہ انتظامیہ نے جو بزنس کمیونٹی کے دوستوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا اور جو ان کے خلاف زہر اگلتے رہے، ہمارا موقف ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ میں یا انصر محمود گوندل یا ہمارے پینل کا ہر ایک بندہ، یہاں پہ جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے دوست ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کا وجود اگر قائم ہے تو آپ دوستوں کی وجہ سے قائم ہے، آپ کی محنت سے قائم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، کوئی بھی انویسٹر اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس 50 لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ ہے، میں کہاں پہ اس کو انویسٹ کروں؟ یہ آپ کی مہربانی اور محبت ہے سواں گارڈن کے ساتھ کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس پہ قائل کرتے ہیں کہ آپ سواں گارڈن کے اندر کوئی پلاٹ خریدیں، اور وہ جب پلاٹ خریدتا ہے تو وہ ٹرانسفر فیس وہ بناتا ہے، نقشہ ایجاد، اس سے آپ دوستوں کی روزی روٹی کا جو حق لال کی روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ چلتا ہے، اور سواں گارڈن کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے آپ کو آن بورڈ لینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ سواں گارڈن کی ریڑھ کی جو ہڈی ہیں، وہ جو ہمارے پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں، جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے دوست ہیں، تو میرے ساتھیوں، میں یا انصر محمود گوندل، جتنے بھی یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ زمانہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، آپ ہمیں بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا کام آپ دوستوں کے ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ دوستوں کے ساتھ، ہم نے دور دور کا یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم سواں گارڈن کے اندر کوئی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ موجودہ انتظامیہ جو آج اس سواں گارڈن پہ مسلط رہی 3 سال، اور یہ جو تاریکیوں کا سفر تھا اور جو یہ بے چینیوں کا سفر تھا، یہ پہلے اس سواں گارڈن میں کھڑے ہوئے الیکشن کے اندر چودھری آزاد صاحب ان کا پریزیڈنٹ تھا، اور منشا سائی صاحب جنرل سیکرٹری تھے۔
الیاس خان اور باقی جتنے بھی تھے ان کے سپورٹر تھے، اور ہم اور آپ بھی ان کے سپورٹر تھے کہ یہ سواں گارڈن کا الیکشن ہوگا اور یہ اس میں آئیں گے اور ہم سواں گارڈن کو سجائیں گے اور اس کا بہتری کی طرف اس کو لے کے جائیں گے۔ میرے دوستو، جب ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا، یہ کھڑے بھی ہو گئے، جلسے بھی ہوئے، جلوس بھی ہوئے، ان کے سامنے ایک طاقتور گروپ آپ کے کھڑا ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن فیصلہ آپ کے ووٹ نے کرنا تھا، رہائشیوں کے ووٹ نے کرنا تھا۔ ہمیں جب پتہ چلا، ہم نے پیسہ دیا، ہم نے ان کے جلسے اٹینڈ کیے، ہم نے اور آپ نے ان کی ورک کی کہ جی ہمارا یہ جو سواں گارڈن کا جو رہائشی پینل ہے یہ جیتے گا تو سواں گارڈن کے اندر ایک کوئی بہتری آئے گی، کوئی کام ہوں گے۔ میرے دوستو، ہوا یہ کہ الیکشن سے ٹھیک 4 دن پہلے منشا سائی اور ان کے گروپ کو ایک فون آتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن میں حصہ لیا تو آپ کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے اور آپ نے اگر ان پہ اعتماد کیا تو ان کی اگر جان بھی چلی جاتی تو اس فون کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے، لیکن وہ ہمارا اور آپ کا سودا کر کے اپنی چپلیں چھوڑ کے بھاگے اور ان کو بغیر الیکشن کے منتخب کر کے ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا۔ میرے ساتھیوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا، انہوں نے جو لوگوں کے پلاٹ چھوٹے کیے، نہ کوئی روڈ بنا، نہ کوئی رستہ بنا، لوگوں کے کنار کے پلاٹ کو 10-10 فٹ کاٹ کے بیچ میں سے بچے بنائے گئے۔ تو ہمارے ساتھ یہ جو نام نہاد جو لیڈر تھے یہ پتہ نہیں کس بل میں چھپ گئے۔ پھر آپ ساتھیوں کے ساتھ میں نے، انصر گوندل نے، یہ حاجی ارشد صاحب بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دوست عیسیٰ خان بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ معزز ممبران بیٹھے ہوئے، ان کی مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ایک پینل بنے گا جس میں انصر گوندل صدر ہوگا اور ہم اس الیکشن کو جیتیں گے۔ اور یہ وعدہ لیا انصر گوندل سے کہ انصر گوندل ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا کہ ایک فون کے لوگ چپل چھوڑ کے بھاگے تو آپ مردوں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم نے انصر گوندل پہ اعتماد کر کے اس کو آگے کیا، اور آپ نے جتنی محبت سے ہماری سپورٹ کی اور ہمیں ووٹ دیا اور ہم ووٹ جیتے اور انصر گوندل کو اقتدار ملا۔ تو میرے ساتھیوں، وہ سوسائٹی جس کے روڈز نہیں تھے، جس کی لائٹس نہیں تھی، جس کے ایکسٹینشن کے مسائل تھے، بزنس کمیونٹی کے مسائل تھے، انصر گوندل آیا، اور بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں جو عہدیدار آئے ان کے اندر کچھ مسائل پہ ہمارے اختلاف ہوئے۔ انصر گوندل اور میں ایک سائڈ پہ ہوئے، چند دوست ایک سائڈ پہ ہوئے، تو میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسئلوں کو حل کیا۔ وہ جائز مسئلے تھے۔ انصر گوندل چاہتا تھا کہ جو لیٹر ہے، ٹرانسفر لیٹر، اس پہ 2 سائن ہونے چاہیے، کسی بھی مسئلے پہ 9 ممبران کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ ان مسائل پہ میں، یہ لمبی بات ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد انصر گوندل نے اس ٹوٹی پھوٹی سوسائٹی کے اوپر اپنے بہاف پہ اپنے دوستوں کو بلا کر کہ آپ اس کے روڈ بنا دیں، اگر سوسائٹی پیسے نہیں دے گی تو آپ کو ہم دیں گے، آپ لائٹس لگا دیں، اگر سوسائٹی پیسے نہیں دے گی تو میں دوں گا۔ ہم نے الحمدللہ اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک، تقریباً ایف بلاک، کوئی ڈی بلاک کے چند جو ہے گلیاں ہم سے رہ گئی، یا ایک آدھا کوئی بلاک رہ گیا، ہم نے تمام جو بلاکس تھے اس کے روڈ بنا دیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو دوست پرانے یہاں پہ رہتے ہیں، جن روڈوں پہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی، جہاں پہ پیدل نہیں چلا جا سکتا تھا، وہاں پہ لائٹیں بھی لگ گئی، ایک روشنیوں کا سفر شروع ہوا۔ اور پورے اس ٹینیور کے اندر ایک بھی، میں آج کو چیلنج کرتا ہوں، انصر گوندل صاحب آپ کو بتائے گا بھی، یہ جو ہم پہ الزام لگانے والا ایک جو نااہل ٹولہ ہے جو صبح سے شام تک انصر گوندل، جس نے روڈ بنائے اس کو کرپٹ کہا گیا، جس نے لائٹیں بنائی اس کو کرپٹ کہا گیا، جس نے ٹیوب ویل بنائے اس کو کرپٹ کہا گیا، جس نے ایچ بلاک کی جو زمین تھی سواں گارڈن کے نام لگوائی اس کو کرپٹ کہا گیا۔ لیکن ان کے منہ سے ماضی میں جو کرپشن ہوئی ان کا نام لیتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ وہ ٹولہ جو وہ اس مافیا کا
جو دستے راس بنا ہوا ہے آج تک. اب انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے آپ کی سوسائٹی کے اوپر, اور جب وہ الیکشن ہوا اور ہمارا رستہ روکا گیا. ہمارا رستہ کیوں روکا گیا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر الیکشن ہوا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اگر انصر محمود الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو ان کو کوئی رستہ نہیں بچتا. تو انہوں نے چور دروازے سے اپنا آنے کا ایک پلان بنایا, جس میں مامے بھانجے کا الیکشن ہوا. ہمیں الیکشن سے آخری دن ہمارے خلاف سازشیں کر کے ہمیں دور رکھا گیا, اور ماما الیکشن لڑ رہا تھا اور بھانجا لسٹیں بنا رہا تھا. 1400 ممبروں کو یہ جہاں بھی گئے, اگر کہاں پہ انصر محمود گوندل کا انہوں نے بینر دیکھا یا کسی دروازے پہ انہوں نے دستک دی, آگے سے اگر انہوں نے کہا جی انصر گوندل نے کام کیا ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے, تو اس کا نام اس ووٹ لسٹ سے کاٹا گیا. میرے دوستوں قصہ مختصر, ایک چور دروازے سے وہ جب آ کے سوسائٹی پہ مسلط ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے زیادہ سواں گارڈن کو ڈیمیج کیا. جتنے بھی تم دوستوں نے پلاٹس اپنے لوگوں کو دیے ان کی ٹرانسفر روکی, بائیفرکیشن کی ٹرانسفر روکی, جو ماضی میں پلاٹ کریٹ کیے گئے ان کی ٹرانسفر روکی. ایچ بلاک کے پہلے تو ٹرانسفر روک کے رکھی. جب شور شرابہ اٹھا تو وہاں پہ انہوں نے ایک عبارت اس پہ لیٹر پہ لکھنا شروع کی کہ جی سوسائٹی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو میرے ساتھیوں, اگر کوئی دوست اپنا خریدا ہوا پلاٹ, اپنا بنایا ہوا گھر, جب وہ کسی مجبوری کی تحت, کبھی کسی ضرورت کی تحت جب وہ بیچنے گیا تو سوسائٹی میں خریدار نے کہا کہ یہ لیٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی ذمہ دار نہیں ہے, تو میں تو اپنا کروڑ روپیہ نہیں دوں گا. لوگوں کے دیے ہوئے بیانے ان کے جو گاہک کے وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ممبر کے ساتھ, ممبر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. یہ وہ الو تھے جس شاخ پہ بیٹھے رہے اس کو کاٹتے رہے. انہوں نے سی ڈی اے کے اندر یہ لکھ کے دیا کہ سواں گٹر کا ایل او پی منظور نہیں ہے. تو میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے دوست موجود ہیں, کیا جناح گارڈن کا ایل او پی منظور ہے؟ کیا پی ڈبلیو ڈی کا ایل او پی منظور ہے؟ کیا کسی اور سوسائٹی کا ایل او پی منظور ہے؟ میں نے خود سی ڈی اے کے ڈائریکٹر سے بات کی کہ آپ سواں گارڈن کے پیچھے کیوں پڑ گئے, آپ ہمارے کمرشل کے لوگوں کو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس نے کہا لغاری صاحب, خدا کی قسم نہ ہمیں شوق ہے اور نہ ہم آنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے لیٹر دکھائے, کہتے ہیں روز الیاس خان اور منشا سے ہمیں لیٹر لکھتے ہیں کہ پلازے ناجائز ہیں, یہاں پہ پلاٹ ناجائز ہے. جب ہمارے پاس وہ اپلیکیشن آتی ہے تو ہم سرکاری ملازم ہیں, ہمیں اس بات پہ لکھنا پڑتا ہے, اس وجہ سے وہاں پہ کاروائی ہوتی ہے. تو میرے دوستوں, انہی کے پلاٹ تھے. یہ مسجد میں جو بنے ہوئے پلاٹ تھے یہ انصر گوندل نے نہیں بنائے تھے. آپ جو پرانے ڈیلر ہیں یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ان کے خرید و فروخت میں کون ملوث تھا. یہ پرانی فائلیں نکالیں کہ کتنے پلاٹ وہ مسجد کی جگہ پہ بنائے پلاٹ, نام کس نے الاٹ کرائے, کس نے بیچے. جب آپ کے پاس تھے تو ٹھیک تھے. اب آپ نے جا کے پی ڈبلیو ڈی میں اپنے پلازے بنائے ہیں, وہاں پہ جو الیگل کمرشل بنے تھے وہ ٹھیک ہیں. جہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے وہ ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگوں کی پراپرٹی ہے وہ غلط ہے. یہ کون سا فارمولا ہے کہ بوٹی حلال اور شوربہ حرام؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں تم سے. اور تم نے تو سواں گارڈن کے ممبروں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, تم نے سواں گارڈن کی ٹرانسفر کو روکا, تم نے ممبر کے پلاٹوں پہ یہ عبارت لکھنا شروع کی, تمہاری کوئی اے جی ایم نہیں ہو سکی, تم چور دروازے سے اے جی ایم کرنا چاہتے تھے, تمہاری پکڑی گئی. تمہیں ممبروں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا, نہ تم الیکشن جیت کے آئے, نہ تمہاری اے جی ایم ہوئی. تم نے جو سواں گارڈن کو تباہ و برباد کیا اس کا کوئی ازالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں تمام بزنس کمیونٹی کے دوستوں سے یہ آج اس پلیٹ فارم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں, جن کا بھی ان بدبختوں کے ساتھ پالا پڑا ہے, وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے جس طرح اس کو وحشت زدہ بنا کے رکھا سوسائٹی کو, جس طرح لوگوں کو تنگ کیا گیا, تو وہ ہم نہ بھولے ہیں اور ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ میں بات آج جنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نہ ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ زیادتی برداشت کرتے ہیں. میرے ساتھیوں, آپ کو میں ایک بات کو بتاتا چلوں کہ
کہ انصر گوندل اور میں آپ کی مشاورت کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو روشنیوں کا سفر رکا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم الیکشن میں آئیں گے, آپ دوستوں کے وساست سے آئیں گے. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, ہم تمہیں الیکشن لڑ کے بھی دکھائیں گے, الیکشن جیت کر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو میرے ساتھیوں, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے. آپ کی, کیونکہ سب سے زیادہ اسٹیج پہ میرے پراپرٹی کا جو کام کرنے والے دوست ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. کسی کو 4 پلاٹ لے کے دیے ہوئے ہیں, کسی نے اپنی بہن کو پلاٹ لے کے دیا ہوا ہے, کسی نے اپنے دوستوں کو پلاٹ لے کے دیا ہوا ہے. میرے ساتھیوں, ان سب کو ہم انشاءاللہ العظیم, میں نے پہلے بھی کہا کہ جس دن بھی اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا اور آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور میں آج جو دیکھ رہا ہوں, خدا کی قسم, آپ کا جس تعداد میں ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر آپ نے شرکت کی ہے, آپ نے ہمارے حوصلوں کو ہمالیہ تک پہنچا دیا ہے. ہم پہلے اگر 10% یا 90% سوچ رہے تھے, تو اب ہم 200% سوچ رہے ہیں کہ ایک بار ہم پھر سوسائٹی میں آئیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم پھر ان روشنیوں کا سفر شروع کریں گے. میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں, یہ جو فیز 2 کا معاملہ ہے, یہ جو سازشی ٹولہ جو صبح سے شام تک الزامات لگاتے نہیں تھکتا, آج ایک ویڈیو جاری کرتا ہے, کہتا ہے کہ انصر گوندل کے مجھے ثبوت مل گئے ہیں. ہم انصر گوندل نے بڑے اخلاق کے دائرے میں پرسوں ایک پیغام دیا کہ میرے بھائیوں, اگر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری ایک بھی, انہوں نے پر فارما دیا کہ میں نے کوئی پلاٹ کریٹ کیا ہو, کسی کا ڈپلیکیٹ بنایا ہو, ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے جائے, میں الیکشن تو کیا, میں اپنا گھر بیچ کے اس کا ازالہ پورا کروں گا. یہ 3 سال اس کے پیچھے بھاگتے رہے. اب ایک ایفیلیشن کا وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 2 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, وہ خدا کا خوف نہیں ہے تم کو. یہ پراپرٹی سے جو منسلک لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو ایفیلیٹر کی زمین ہوتی ہے اس کا 1 روپیہ بھی سوسائٹی نہیں لے سکتی, اور نہ اس کا وہ جو ایفیلیٹر پلاٹ بیچتا ہے وہ پلاٹ کے پیسے اس کے زمین وہ خود خریدتا ہے. سوسائٹی صرف اس سے ایفیلیشن چارج لیتی ہے. تو وہ جو 2 ارب کی فگر ہے وہ بھی انصر محمود گوندل نے جا کے FIA کے اندر اس کا دیا کہ اگر یہ زمین ٹرانسفر نہ ہوئی تو ممبروں کا 2 ارب کا نقصان ہو جائے گا. اس کے پیچھے جانے والا انصر محمود گوندل تھا. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اور دوسری بات, ہم سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ انصر کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. میں ایک بات آپ کو کھل کے بتاؤں, منشا سائی الیاس خان, ہم پہلے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. انصر محمود گوندل آپ کے ساتھ کھڑا تھا, یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر ممبر آپ کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن جب آپ نے بزدلی دکھائی ایک فون پہ, جب آپ چپل چھوڑ کے بھاگے, تو پھر ہم نے یہ طے کر دیا کہ اگر سوا گارڈن کسی کے پیچھے چلے گا تو کسی مرد کے بچے کے پیچھے چلے گا, کسی بزدل کے پیچھے نہیں چلے گا. تو انصر محمود گوندل کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ نر کا بچہ ہے, یہ جیلوں میں گیا, اس نے موت کی پرواہ نہیں کی. مجھ پہ سوسائٹی کے اندر حملہ ہوا, لیکن ہم نے کہا ہم تمہاری دوست دھمکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اگر ان دوستوں نے ہم پہ یہ اعتماد کیا ہے تو یہ جان چلی جائے, یہ سر کٹ ہو سکتا ہے, لیکن سر کسی ظالم جابر کے سامنے نہیں جھک سکتا. تو کھڑے ہو جاؤ, 3 ہم بڑے گروپ بنیں گے, بڑے لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمیں ووٹ دیں. تو میرے دوستوں, میں ایک بات تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو انہوں نے ذلیل کیا, میرے ممبروں کو انہوں نے ذلیل کیا, میرے سوسائٹی کے عہدیداروں کو انہوں نے ذلیل کیا, جن کی انویسٹمنٹ تھی ان کو ذلیل کیا. تو آج الیکشن میں کھڑے ہونے والے, گروپ بنانے والے اس وقت کہاں تھے جب رمضان لگالی ان کے خلاف کورٹ میں کھڑا تھا, جب انصر گوندل ان کے خلاف کورٹ میں کھڑا تھا, تو تم ان کی AGM میں کرسیاں لگا کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے. تمہارے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کو تم بات کہہ سکو کہ یہ تم ممبروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو.
یہ سوسائٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. تو میرے ساتھیوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایک ایک ممبر کا میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا میرے ذاتی گھر کو بھی بلاک میں میرے گھر کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیا منشا صاحب نے. میں چھٹا بائر تھا اس گھر کا. انہوں نے کہا جی اس پہ ڈیولپمنٹ چارج نہیں ہے. میں رجسٹرار آفس گیا وہ فیصلہ اس کے منہ پہ مارا. اس نے پھر بھی اس کو نہیں کرنے دیا. ہم نے پھر بھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے آنکھیں بند کر کے رکھی. اب کس منہ سے جاؤ گے ممبروں کے پاس؟ کیا یہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا سواں گارڈن کے غیرت مند ممبر یہ نہیں سمجھتے کہ سارا دن ان کے ساتھ سیلفیاں کھچاتے تم لوگ تھکتے نہیں تھے؟ آج تم سواں گارڈن کے مامی بننے کی کوشش کرو گے. کھڑا ہوگا چراغ وہ چلے گا جو طوفانوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا, جو غیرت کا مظاہرہ کرے گا, جو اپنے ممبروں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میرے ساتھیوں میں مزید وقت نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے اپنے ممبروں کو لے کر چلیں گے. ہمارے پانی کے مسئلے انصر گوندل حل کرے, ہماری لائٹس کے مسئلے انصر گوندل حل کرے, ہمارے ایچ بلاک کی جو زمین انصر گوندل ٹرانسفر کروائے, قبرستان کا کیس انصر گوندل لڑے. اور تم اس پہ الزام لگاؤ تم کس کے اشاروں پہ ہو, کس کے پینل پر ہو, کسی کرپ عناصر کا آج تک تم نے نام لیا ہو تو ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے ساتھیوں جب پانی کے مسئلے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ٹینکر کا عذاب تھا اس سواں گارڈن کے اندر. ہمارے دوست عیسیٰ خان کو ہم نے بلایا. ہم نے کہا بھائی میرے آپ اس کو لے کے چلے. خدا کی قسم 5 لاکھ ہو گئے 10 لاکھ ہوں گے اس بندے نے اپنے پلے سے خرچ کیے. کبھی کہ کوئی موٹر خراب ہے کرتے کرتے وہ پانی کا مسئلہ ہم حل کر کے گئے. اگر 10 ہم ٹیوب ویل لگائے تو آج 2 خراب کر کے تم چھوڑ کے جا رہے ہو. آخری ویڈیو میں الیاس خان نے پورے سواں گارڈن کی میرے ساتھیوں ان کی نااہلی ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا اے بلاک سی بلاک ڈی بلاک جو بھی تھا اس کی ساری کی ٹرانسفر بند ہو چکی ہے. یہ کون کرا کے گیا؟ یہ تمہاری نااہلی کرا کے گئی. آج تم کہتے ہو کہ شاید اگلے بل کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو جب سوسائٹی کی ٹرانسفر تم بند کرا کے جا رہے ہو تو کہاں سے آئے گا بل, کہاں سے چلے گی لائٹ, کہاں سے چلے گی سیکورٹی؟ تم نے اس سواں گارڈن کو دیمک کی طرح چاٹا. تم نے میرے سواں کو ایسے برباد کیا. تم نے انصر گوندل کنار روڈ آپ گواہ ہو گئے. پتوں کی یہ شخص چلا گیا کہ یہاں سے پودے مہنگے ملتے ہیں, وہاں سے 3 ٹرک لا کے یہاں پہ کھڑے کیے. ممبروں کو کہا کہ نام لے کے پودا جا کے گھر لگاؤ, ہمارا مالی لگا کے دے گا, کنال روڈ بنا کے گا. تم نے پارک بنا گیا, شرم نہیں آتی تم نے گلیوں میں لگے ہوئے پودے اکھاڑ کے خراب کر کے جا کے ادھر لگائے. کیا سوسائٹی کے سامنے ایک ٹرک پودوں کی نہیں آ سکتی تھی؟ یہ گیٹ جو تم نے بنایا یہ انصر گوندل تمہیں اسٹرکچر بنا کے دے کے چلا گیا تھا, صرف ٹائلیں لگانی تھی. تمہارے شعور کی پستی تمہارے ذہن کی پستی اس سے جھلکتی ہے کہ تم نے واش روم کی ٹائل اس پہ لگائی جیسے سرکاری اسکول ہوتا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. میں تم سے میرے دوستوں جس ویژن کے ساتھ ہم نے یہ گیٹ بنایا تھا میرے رب نے موقع دیا تو سب سے پہلے اس گیٹ کی یہ ٹائلیں اکھاڑیں گے. جو ہم نے سوچا تھا وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. آپ کو سواں گارڈن میں آتے ہوئے مزہ آئے گا. یہ بات کرتے ہیں ہم نے کہا تم کھڑے ہو, ہم تمہارے ساتھ. تم بزدلو, تم جوتے چھوڑ کے بھاگو. کوئی بہادر آدمی کسی بزدل کے ساتھ نہیں چل سکتا. ہم سواں گارڈن کے وارث ہیں. میرا گھر ہے یہاں پہ, میرے بیٹھے ہوئے دوستوں کے گھر ہے. ہم اپنی لائٹیں اتارنے نہیں دیں گے. جاؤ گلیوں میں دیکھ لو 2 لائٹ 18,000 کی LED, 18,000 کی LED 2 کھمبے پہ لگا دی گئی. یہ میں نے اپنے پیسوں سے نہیں لگائی تھی, انصر گوندل نے اپنے پیسوں سے نہیں لگائی تھی, آپ کے پیسوں سے ہم نے لگائی, آپ کے لیے لگائی. ان نالائکوں نے ایک لائٹ اتار کر اس کو ایک بازو کاٹ کے کھمبے کی خوبصورتی خراب کر دی گی. یہ چلائیں گے سواں گارڈن. میرے ساتھیوں میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو واضح بتا دوں. یہ جو آپ کا ووٹ ہے کیونکہ
جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ووٹ نہیں ہے، یہ 40 ووٹ ہیں۔ آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کراتے ہیں، آپ لوگوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، تو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ آپ کا ووٹ اللہ جانتا ہے بڑا قیمتی ہے، یہ 1 کروڑ کا ووٹ ہے۔ یہ طالب داری پر، یہ رشتے داری پر خدا کے واسطے نہ دیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے گھر ہیں، آپ کے بچے رہتے ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، یہ اس کو دیجیے گا جو مرد کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہے، کسی بزدل کی طرح پاؤں دبا کر نہ بھاگے۔ خدا تمہارا حامی اور ناصر ہے۔ جو سوا گارڈن کی موجودہ ایم سی الیاس خان صاحب اور منشا سائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ میرے پہ الزام تراشی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بھائیوں کو آگاہی دوں گا کہ الحمدللہ میرا دامن صاف ہے اور اللہ پاک نے مجھ پہ اتنی کرم نوازی کر رکھی ہے جس کو میں جتنا بھی شکر ادا کروں، اور میں کہتا ہوں میں اس قابل ہی نہیں تھا جس قدر یا جتنا اللہ پاک نے مجھے نوازا۔ تو کرپشن کا میں نے کبھی ذہن میں سوچا بھی نہیں، اور بچوں کو بھی یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حیثیت سے بھی زیادہ دے رکھا ہے، تو حق حلال میں فرق رکھنا اور دین اور دنیا دونوں چیزوں کو لے کے چلنا۔ بھائی جان، الیاس خان صاحب کی آج بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ سنا، جو کہ میں نے آلموسٹ 4 سے 5 دن پہلے میں نے ان کے 3 سال کو ایک ہی جواب میں جواب دے دیا تھا۔ یہ جو 3 سال میرے کرپشن کی راگنی گاتے رہے میرے دونوں بھائی، تو میں نے انہیں ایک وزارتی فارم دیا تھا جو کہ آج سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے چودھری افتخار صاحب کے گھر بھی بلاک میں دیا تھا، اور میں نے کہا کہ میری کرپشن آپ بلاک وائز بتاؤ۔ یہ بلاک میں نے کیا کیا، کوئی پارک کھایا، کوئی مسجد کا پلاٹ کھایا، کسی کا پلاٹ ضبط کیا، کسی کا پلاٹ چھوٹا کیا۔ میں آپ سب بھائیوں کے سامنے کسی قسم کا میرے ہاتھ سے، میرے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم مجھے اپنی پراپرٹی بھی بیچنی پڑے تو میں پراپرٹی بیچ کے اس بھائی کا نقصان پورا کروں گا، اگر سوسائٹی کا نقصان کیا ہے تو الفن کہتا ہوں وہ بھی پورا کروں گا۔ لیکن میرا بھائی الیاس خان میڈیا کے حوالے سے اور تقریر کرنے کے حوالے سے اور الزام تراشی کے حوالے سے میرے خیال سے تو کوئی پی ایچ ڈی ڈگری کی ہوئی ہے اس شخص نے، 3 سال لگا رہا ہے میرے خلاف۔ تو میں نے اس کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ کسی فورم پہ آؤ اور میرے وزارتی فارم کو بھی لے لو، وزارتی فارم جو بھائی چاہے میں دے دوں گا۔ تو میں نے کہا اوپن آؤ۔ آج بھی آپ نے جو کہا کہ 2 کروڑ 40 لاکھ 2 ارب 40 کروڑ کی جان آپ نے نہیں چھوڑی، تو میں بزنس کمیونٹی بہت اچھی طرح جانتی ہے، اور میں بزنس کمیونٹی اور رہائشیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ ان لوگوں نے تفرقہ ڈال کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم رکھا۔ تو میں بزنس کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ الزامات تراشی کرتے ہیں، یہ ایچ بلاک کا ایفیلیشن ایریا ہے۔ میں نے ان کو وزارتی فارم پراپر ایچ تک دیا، اور اس چیز سے آگے میں نے کہا کہ ایفیلیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی بھی زمین ہے تو وہ سوسائٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کرتا ہے، زمین خریدتا بھی وہ ہے اور پلاٹ کی الاٹمنٹ کے لیے جو نام دیتا ہے وہ بھی وہ دیتا ہے۔ سوسائٹی کو 2 چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں اپنی ذمہ داری میں۔ ایک اذان تو نہیں ہو رہی، سوری میں دوبارہ کرتا ہوں، اذان سننا ضروری ہے۔ پلاٹ بنایا، کون سا چھوٹا کیا، کس بندے کے پلاٹ میں قبضہ کیا۔ دوسرا سیکنڈ، یہ ہر جگہ پہ شور کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا پارک گزار کرا لیا، مسجد گزار کرا لی، تو بھائی اس کی نشاندہی بھی کرو۔ صرف کہنے سے یا جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلتا۔ الیاس خان صاحب، میں نے آپ کو نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دی اور نہ میرے نالج میں ہے، میں آپ پہ قطعاً کسی قسم کا الزام تراشی کبھی نہیں کروں گا، نہ اپنی قبر کو بھاری کروں گا۔ آپ یہ سلسلہ چھوڑو، آپ اپنی کارکردگی پہ آؤ کہ سوسائٹی میں کیا 3 سال کے اندر کیا انکم ہے، کیا اخراجات ہیں،
اس کے بعد سوسائٹی کے پاس کیا بچتا ہے لگانے کے لیے. تو اس موضوع کو لے کے میرے ساتھ جس فورم پہ آؤ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس فورم پہ آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. باقی بزنس کمیونٹی کو یہ جیسے چھوت کی بیماری ہوتی ہے اس طرح سمجھتے ہیں، جبکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ الحمدللہ چاہے ایک سوسائٹی ہو، چاہے ایک شہر ہو، چاہے ایک ملک ہو، اس کی جیسے انسان کے رگوں میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اس طرح بزنس کمیونٹی اس بلڈ کی مانند ہے. اگر بلڈ ہی نہیں ہے تو معاملات تو چل ہی نہیں سکتے. لیکن ان بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ٹرانسفر کے معاملات میں اور ڈیولپمنٹ چارجز کے بعد میں، لینڈ آف کاسٹ کی بعد میں. بزنس کمیونٹی کا ہر بندہ ان سے تنگ آیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا کی آپ بھائیوں کے تعاون سے. تو بزنس کمیونٹی کو ہماری سوسائٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور پریورٹی میں کام کیا جائے گا ان کا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم مل جل کر اس سوسائٹی میں کام کرنے کے عادی ہے. اور اب تھوڑا سا میں ان کی کارکردگی کے بارے میں بتا دوں جو کہ شاید میں اس وقت پورا آپ کو آگاہ نہیں کر سکوں گا کہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ میں ایک ویڈیو بیان جاری کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3-4 دن میں. اور اس میں میں الیاس خان صاحب اور منشا سائی صاحب سے موازنہ کروں گا کہ آیا میرے ٹائم کے اندر جتنے بلاکس میں کارپیٹنگ ہوئی اور کتنی اماؤنٹ کی ہوئی، اور ان کے ٹائم پہ کارپیٹنگ کتنی ہوئی اور کتنے اماؤنٹ کی ہوئی. تو وہ میں موازنہ کروں گا. فار ایگزامپل کہ میرے ٹائم کے اندر الحمدللہ 7 بلاک جو کارپیٹنگ ہوئی اور تقریباً 20 سے 21 کروڑ کا کام کیا. ان کے ٹائم کے اندر جو میرے نالج میں ہے وہ شالیمار روڈ پہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے ٹکڑا کیا، کچھ بلاسر روڈ کے اوپر انہوں نے پیچ ورک کیا، اینڈ پہ ابھی جا کے کچھ ڈی بلاک میں 1 یا 2 گلی کی ہے اور اس کی اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 لاکھ روپیہ بنے گی. ہمارے ٹائم کی الحمدللہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام کارپیٹنگ کا 21 سے 22 کروڑ کے قریب ہوگا. لیکن اس میں اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں یا مجھ سے وہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے کہیں اور بھی کام کیا ہے تو میں ان دونوں بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ اس کی تصحیح کریں کہ نہیں بھائی آپ انصر گودر غلط کہہ رہے ہو، ہم نے تو فلاں جگہ اور اتنی اماؤنٹ کی ہے. تو انشاءاللہ موازنہ کریں گے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی. سیکنڈ، آپ کو ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹائم کے اندر 7 ٹیوب ویل لگے، ایک انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا، 3 ٹربائن لگی، ایک بلاک کے اندر واٹر سپلائی کی لائنیں نہ تھی، سیوریج کی لائنیں نہیں تھی، وہ بچھائی اور مین ٹیوب ویل کو لا کے مین اوپر والی جو انڈر گراؤنڈ ٹینک تھے ان کے ساتھ ملایا. اسی کے موازنے سے میں پوچھوں گا کہ اگر آپ نے بھی ٹیوب ویل لگایا ہے، میرے نالج میں 1 ٹیوب ویل آیا، اگر زیادہ لگائے ہیں تو عوام الناس کو بتاؤ کہ نہیں ہم نے 7 نہیں، ہم نے تو 14 لگائے ہیں. میرے ٹائم پہ الحمدللہ ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہو چکا تھا، ٹینکر مافیا کی یہاں سے چھٹی کرا دی گئی تھی اور الحمدللہ پانی کے معاملے میں میرے بھائیوں کی طرح عیسیٰ خان صاحب نے میری بڑی ہیلپ کی تھی، بڑی مدد کی تھی. اپنے پاس سے جیب سے بھی پیسے لگا کے پانی کے معاملات کو حل کرتے تھے. لیکن ان کے دوبارہ اس طرح ٹینکر چل رہے ہیں جیسے راجہ بازار میں رکشا چل رہا ہے، جس طرح مجھے نظر آتا ہے ٹینکر مافیا. تو انہوں نے بل کو بچانے کے لیے پانی کا مسئلہ ہم حل کر کے گئے تھے. لیکن میں جو ویڈیو جاری کروں گا اس میں موازنہ کروں گا، میں بھی ہو سکتا ہے مجھے پورا نالج نہ ہو. تو الیاس خان صاحب ہم پوری پوائنٹ بات کریں گے، آپ سے کوئی شک شبہ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، آپ سے بیٹھ کے موازنہ کریں گے کہ ہمارے ٹائم کے اندر جو کام ہوا اور جو آپ کے ٹائم پہ ہوا. اگر کسی جگہ پہ میں غلطی پہ ہوں تو ضرور بتائیں اور کہ نہیں ہمارا کام اتنے کا نہیں، گوندل صاحب آپ نے غلط بیانی کی تھی، اتنے کا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فردر جو آگے میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فیز 2 کے معاملات میں ایف آئی اے میں، نیب میں مختلف جگہ پہ انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہماری ایم سی کے خلاف. تو وہاں پہ اپلیکیشن میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ انصر گوندل نے 1572 یا کتنی سم تھنگ فائلیں
بیچی ہے، تو FIA والے ڈیفینیٹلی بلاتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے میں نے کہا جو بھی وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، میں نے کہا جی 1572 فائلوں کو چھوڑے، مچھا سائی صاحب اور ریاض صاحب کو کہے کہ ایک فائل بیچی والی لے کے آؤ، ایک فائل بیچی والی لے کے آؤ. میں نے ایک فائل بھی میرے بھائی بیچی نہیں تھی، ڈیولپمنٹ کی مد میں دی تھی، اور انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہ تو میں فیز 2 کو سب سے پیئرٹی پہ رکھوں گا، اور دوبارہ ڈیولپمنٹ کی مد میں جو فائلز جاری کی جاتی ہے کروں گا. مچھا سائی صاحب آپ کی نلائکی اور ریاض خان صاحب، آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آخری 2 ماہ کے اندر کسی اور کی زمین کے اندر جا کے ٹینٹ لگا کے DC صاحب کے ساتھ پکچر بنوا کے تصویریں بنا کے، لوگ یہ پڑھ نہیں بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ حرکتیں چھوڑ دو. اگر کام کرنا تھا تو شروع سے کرنا تھا، اور فیز 2 تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلے 10 سال کی ہسٹری ڈیڈ پڑا رہا تھا. اس کے لیے ٹانگوں میں سانس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ رکاوٹ ڈالتے رہتے ہیں. تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو ڈپارٹمنٹ کی کچھ چیزیں ماننی اور کچھ چیزیں الحمدللہ اپنے زور بازو میں چلانی پڑتی ہے، تب جا کے کام ہوتے ہیں. اس طرح کام نہیں ہوتے جس طرح آپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 میرا ٹارگٹ ہوگا کہ فیز 2 کو ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ ہو. دوسرا قبرستان کا مسئلہ آ جاتا ہے. قبرستان ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ چاہے وہ انہوں نے گرین پارک میں کر دیا کوئی بات نہیں، گرین پارک میں صحیح، اسی کو آپ جو اس کا ایک چھوٹا سا رستہ ہے جو 200 فٹ بھی نہیں ہے، اور خدا کے بندے اس کو پکا تو کر دو یار. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں الیکشن کے علاوہ میں اس کو ابھی پکا بھی کروں گا ان کے فوراً جانے کے بعد، اور نیچے 10-12 مرلے کے اوپر پارکنگ بھی دوں گا تاکہ ہمارے جو بھائیے کو لوائقین وہاں پہ دفن ہے وہ دعا کے لیے جاتے ہیں تو وہ اوپر گاڑی کھڑی کر کے تو چکڑ میں سے اور وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ میں بغیر الیکشن کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. یہ قبرستان کا مسئلہ تو وہ میں انشاءاللہ ان کے جانے کے فوری بات شروع کر کے کروا دوں گا. باقی جو قبرستان ایکچوئل ہمارا قبرستان ہے وہ 60 کنال ہے، وہ یہ 10 کنال 13 مرلے نہیں ہے. ان کے LOP جو انہوں نے جمع کروایا ہے گوگل پہ جائیے گا تو 60 کنال یہ لوگ بھی شو کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پروسیس نہیں کیا. جن کے قبضے میں وہ جگہ ہے کم از کم ان کو ایک کوئی لیٹر ہی لکھو، کسی ڈپارٹمنٹ کو لکھو. تو وہ آپ کے اس بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ جیسے بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ میں کسی کو کسی امتحان میں ڈالتا ہوں. وہ الحمدللہ میں خود ہی سٹینڈ لیتا ہوں. میں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے ڈپٹی کمشنر ریونیو کو، تو وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 60 کنال ادھر قبرستان موجود ہے. سوسائٹی نے ان کو ریکارڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جس وجہ سے ڈیلے ہے، لیکن پروسیس میں ہم نے ڈال دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی دی تو وہ پروسیس کر کے 60 کنال کا قبرستان جو پراپر سوسائٹی کا انشاءاللہ ریزیڈینشل کے حوالے کریں گے، کیونکہ یہ اہم ترین ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ بھائیوں کے سامنے جو بھی میں اس کے سامنے 1 to 1 بھی ملنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہوں، اور منصف آپ لوگ بنیے گا کہ جو یہ میرے پہ بلا وجہ الزامات تراشی کرتے رہتے ہیں، اپنی قبر کو بھارا کرتے رہتے ہیں، بھاری کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جس فورم پہ چاہے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، چاہے وہ جتنے خود ہی آئیں سامنے آئیں، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے. آج بھی ہوں، کل بھی ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا. تو باقی آپ بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. فیوچر کے پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو میں بھیجوں گا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک کارنر میٹنگ کو ایک جلسے کی شکل دی اور الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک عزت بخشی. آپ تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میرے بھائی کھانا میرا خالق لگ گیا ہوگا تو ابھی انشاءاللہ کھانا کھا کے آپ لوگوں کا دوبارہ بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.